بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ آپ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی بے حد شفقت فرماتے تھے۔ بکری، اونٹ، گھوڑے یا پرندے سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک محبت، رحمت اور عدل پر مبنی تھا۔ اس واقعہ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک کمزور، بیمار اور لاغر بکری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیار اور رحمت کا برتاؤ فرمایا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام صرف انسانوں کے حقوق کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ جانوروں کے حقوق بھی اسی طرح اہم ہیں۔ مدینہ منورہ کا ماحول اس زمانے میں زرعی اور دیہی طرز کا تھا۔ لوگ کھجور کے باغات، کھیتی باڑی اور مویشی پالنے کے ذریعے گزر بسر کرتے تھے۔ بکریاں اور اونٹ اس دور کی معیشت کا اہم حصہ تھے۔ بکری کا دودھ غریب گھرانوں کی روزی اور بچوں کی غذا کا ذریعہ ہوتا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مدینہ کے ایک نواحی علاقے میں ایک عورت کی بکری بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ عورت غریب تھی، اس کے پاس اتنا چارہ نہ تھا کہ بکری کو اچھی خوراک دے سکے۔ بکری اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ بمشکل چلتی تھی اور دودھ بھی نہ دیتی تھی۔ عورت کی پریشانی۔ اس عورت کا نام روایات میں ایمن یا کسی اور غریب خاتون کے طور پر ذکر ملتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کے چہرے پر غم اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری میری واحد امید تھی۔ اس کا دودھ پی کر میرے بچے جی لیتے تھے، لیکن یہ اب بیمار اور کمزور ہو گئی ہے۔ نہ یہ چارہ کھاتی ہے، نہ دودھ دیتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مر نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ بکری کی حالت۔ جب بکری لائی گئی تو اس کے جسم پر ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ چلتے ہوئے وہ بار بار رک جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کمزوری اور تھکن کا عالم تھا۔ لوگ دیکھ کر افسوس کرتے تھے کہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے ماں اپنے بیمار بچے کے سر پر پیار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، بسم اللہ پڑھ کر بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اپنے فضل سے رزق عطا کر۔ دعا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ بکری کے تھن کے نیچے رکھا۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ جس بکری کے تھن خشک تھے اس میں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ دودھ بہہ کر پیالہ بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ عورت کو دیا اور فرمایا، پہلے خود پیو پھر بچوں کو پلاؤ۔ عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کا کرم اور آپ کی دعا کا اثر ہے۔ بکری کی صحت۔ چند دنوں بعد وہی عورت دوبارہ حاضر ہوئی۔ اب وہ بکری تندرست اور طاقتور تھی۔ وہ دوبارہ اچھی خوراک کھانے لگی اور روزانہ اتنا دودھ دیتی کہ عورت اپنے بچوں کو بھی پلاتی اور بچا ہوا دودھ بیچ کر گھر کا خرچ بھی چلاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یاد رکھو کہ جانور پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اس واقعہ سے کئی سبق ملتے ہیں۔ جانوروں پر رحم۔ اسلام میں جانوروں کے ساتھ بدسلوکی سخت منع ہے۔ ان پر زیادہ بوجھ ڈالنا، بھوکا پیاسا رکھنا یا مارنا ظلم ہے۔ اللہ پر توکل۔ عورت نے بکری کو مارنے یا بیچنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کی مدد فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بے جان چیز میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ہے جو آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں اور پودوں کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ کمزور بکری کا یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں ہر مخلوق کے ساتھ نرمی اور بھلائی کرنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔